اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سبق آموز خبروں میں ہم آپ کو کیا دکھائیں گے، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال ذیابیطس کے مرض کے باعث 2 لاکھ سے زائد افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ پرورش کرنا کبھی بھی آسان نہیں تھا، لیکن اسمارٹ فونز کے وسیع پیمانے پر استعمال اور سوشل میڈیا کے عروج نے والدین کے لیے ایک نئی مشکل پیدا کر دی ہے۔ بچوں پر آپ کا چیخنا انہیں ذہنی طور پر شدید متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ برفانی براعظم انٹارکٹیکا کے کچھ حصوں میں حالیہ برسوں میں برف سطح سے بہت تیزی سے الگ ہوئی ہے۔ پہلے کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہوتا تھا دنیا کا، آج اس سے ٹیمپریچر 1 ڈگری یا 1 سے کچھ اوپر بڑھ چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ چند ہمارے پاس آج سبق آموز خبروں میں انتخاب ہے۔ اب دیکھیے وقت کے دوران کیا کیا چلانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے کافی آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہیں کسی ملک میں کچھ پرسنٹیج کم ہوتی نظر آتی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب نیا آ گیا تو فلاں کا آ گیا، فلاں کا آ گیا، اور یقیناً ایک آزمائش ہے۔ اللہ کریم آپ کی میری اس آزمائش سے حفاظت فرما اور ہمیں اس پریشانی سے نجات بھی عطا فرمائے۔ اب اتنا کورونا کے تعلق سے اموات کا، ہلاکتوں کا ہم سن رہے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں ایک ہی بیماری ہے جس کا نام ہے کورونا کووڈ-19، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کو کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ایک بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد اور اس میں مبتلا لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور لوگ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک آزمائش میں ہے۔ اچھا، کورونا کسی کو ہوتا ہے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں میں 2 5 10 12 15 دنوں میں اچھا کوارنٹائن ہو جائے، اسی طرح آئسولیٹ ہو گئے، پھر تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہو گیا، تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس آتے بھی ہیں تو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں موسٹلی ریکور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو دنیا میں ریکورڈ پیشنٹ جو ہیں جو بحال ہو گئے ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور ان کے لیے بھی یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم شاید انہیں کورونا نہ ہو۔ تو یہ ایک چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ مگر جس بیماری کا میں ابھی آپ کے ساتھ تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ بیماری اس قدر زیادہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری جب ایک بار آ جاتی ہے تو یا تو بڑی مشکل سے جاتی ہے، اور پھر بھی اس کی احتیاطیں اور اس کی دوائیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں وہ ختم اتنی جلدی ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا، اور ہلاکتوں کی تعداد بھی۔ جی، ذیابیطس، شوگر، یہ ایک ایسی عجیب سی بیماری ہے جو بڑی تعداد اس میں مبتلا تھی اور ہے۔ آگے جو صورتحال ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں شوگر کے تعلق سے ایک رپورٹ۔ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 2 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ عالمی ذیابیطس فیڈریشن نے بڑی تعداد میں بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش کیا ہے اور اس ضمن میں حکومت پاکستان کے نام ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 42 کروڑ 22 لاکھ افراد ذیابیطس کا شکار ہیں، اور شوگر کی وجہ سے دنیا میں ہر 6 سیکنڈز کے بعد ایک شخص اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال ذیابیطس کے مرض
کے باعث 2 लाख से ज़ायद अफराद माजूर हो जाते हैं। ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर यानी ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। इसकी पेचीदगी की वजह से दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन, गुर्दे नाकारा होने और पाँव और टांगे कटने का खतरा पैदा हो सकता है। शुगर का मर्ज लाहक होने की बुनियादी असबाब में गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, मोटापा, ख़ानदानों में शुगर के मर्ज का आम होना, बढ़ती हुई उम्र, ब्लड प्रेशर और खून में चिकनाई का तवाज़ुन बरकरार न होने जैसी वजूहात शामिल हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक वज़न के मुनासिब होने, मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल और सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने से शुगर के 80% मरीज़ अपनी मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। जी नाज़रीन, अब आपने इस रिपोर्ट में जो अंदाज़ा लगाया होगा, अगर हम दुनिया भर के जो आदाद व शुमार हैं, फैक्ट्स एंड फिगर जो बयान किए जाते हैं, वो 42 करोड़ 42 करोड़ मोर देन, इससे ज़्यादा प्लस हैं, और 22 लाख 42 करोड़ 22 लाख ये वो हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड बात की जा रही है। और अगर हम बात करें सिर्फ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कमोबेश ये तादाद जो इसके बयान की जाती है वो 2 करोड़ है। अच्छा, अब आगे आइए तो कहते हैं कि शुगर की वजह से दुनिया में हर 6 सेकंड के बाद एक शख्स अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, इंतकाल हो जाता है, वफात हो जाती है, दुनिया से वो चला जाता है। हर 6 सेकंड में एक डेथ रेशो, कोरोना का तो नहीं मुझे याद पड़ता है, शुगर का है। इतना हो जाने के बाद भी तकरीबन कोरोना के जो पेशेंट जो कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं, वो आई थिंक तो है तादाद इनकी करोड़ों में तादाद है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, फिर वो 10-15 दिनों के बाद जो रिकवर हो जाते हैं, तो उससे जिस तरह बचने की हमने एहतियात की हुई है, और यकीनन एहतियातें करनी चाहिए, हर वो एहतियात जिसकी शरीयत हमें इजाज़त देती है, वो ना सिर्फ कोरोना से बचने के लिए बल्कि दीगर बीमारियों से बचने के लिए भी करनी चाहिए। मैंने पहले भी आपके सामने हदीस बयान की हुई है कि अल्लाह पाक को कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद है, और कवी मोमिन की एक शरह, इस हदीस की एक शरह ये है कि जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त और सेहतमंद मोमिन मुसलमान, ये अल्लाह ताला को कमज़ोर बीमार मुसलमान के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिर जब आपको सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी, तो आप बहुत सारे काम कर पाएंगे। अब शुगर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, और इसको आप यूँ समझिए कि कोरोना अब ज़रा शुगर को भी ले, ब्लड प्रेशर को भी ले, यानी अगर इनकी आदत और शुमार देखें तो ये बहुत ज़्यादा है प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत ज़्यादा है। कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा है, डेथ रेशो नहीं है ऐसा नहीं है, तो हैं बहुत ज़्यादा। यकीनन कोरोना एक यूँ समझिए कि इसके मुकाबले में एक लेटेस्ट और नया नाम है, एक वायरस है, लेकिन शुगर भी अपनी पूरी तरह अपने जाल बिछाए हुए है। तो और फिर ये क्यों होती है, इसे कैसे बचा जाए, बड़ा शॉर्ट इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर सलमान अत्तारी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर सलमान, कोरोना बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें परेशान किए हुए है। आप कोरोना और शुगर की जो बीमारियां हैं, इनको किस तरह देखते हैं कि आज जो कोरोना है, तो शायद कोरोना से बचने के लिए लोगों ने तो शुगर को नज़रअंदाज कर दिया हो, और पता चले कि कोरोना तो चला गया लेकिन शुगर अपनी जगह बना गया। क्या कहते हैं आप? अगर जैसे आपने शुरू में तवज्जो दिलाई है कि कोरोना की बीमारी का अभी मालूमात हुई है, लेकिन शुगर की बीमारी के बारे में है कि दुनिया की टॉप 5 वो बीमारियों के अंदर आती है जिसका बचाव मुमकिन है, और इसमें 2 करोड़ स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है कि वो है जो डायग्नोस्ड है और डॉक्टर तक चले गया है। ऐसे कई लाखों की तादाद में होते हैं वो अपना शुगर टेस्ट नहीं करा पा रहे होते या नहीं खा रहे होता, वो शुगर के मर्ज में मुब्तला हुए होते हैं। उनकी एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, जैसे कभी हॉस्पिटल जाना हुआ, वहाँ एडमिट हुआ किसी वजह से, तो शुगर चेक कराई तो उसमें शुगर डायग्नोस हो गई है।
تو इसकी तादाद हो जाता है और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन डेली बेसिस के ऊपर इनकाउंटर होती है, खालिश का मर्ज हो जाना, हार्ट अटैक का हो जाना, किडनी का फेलियर हो जाना, इस कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी लोग जी होते हैं। मैं तो शुगर के हवाले से अर्जी करने की कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है एज ग्रुप। 40 साल की एज के बाद शुगर को कंसिडर कर लेना चाहिए। प्रॉपर चेकअप 6 महीने में एक दफा शुगर का टेस्ट और यानी अपनी ये आप हर एक के लिए कह रहे हैं डॉक्टर सलमान के जो अगर 40 प्लस अगर उनकी एज है और इन्हें अभी तक ये पता ही नहीं कि हमें शुगर है या नहीं है, इन्हें भी एहतियाती तौर पर एक शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए। आपकी रिकमेंड ये है, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये सब रिकमेंडेड यही है 40 इयर्स की एज के 40 साल की उम्र के बाद अपना रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए किसी मुस्तनद डॉक्टर से। तो उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग अगर चीजें चेंजेस आ रहे हो तो बॉडी के अंदर तो वो पहले से पता चल जाए। जैसे शुगर की एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक, मतलब वो भी डायबिटिक नहीं हुआ, डायबिटिक की तरफ आ रहा है। अगर वो टेस्ट करवा लेगा और अपनी डाइट को मॉनिटर कर लेगा तो ये शुगर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या शुगर का मर्ज हो और हमें पता ना हो और कोविड या कोरोना का अटैक हो, तो आपको लगता है कि ये शुगर के पेशेंट को नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में ज्यादा इफेक्ट करता है? अच्छा, जैसे अगर इसमें एज का फैक्टर इम्पोर्टेंट है। अगर एज भी ज्यादा है और शुगर भी ज्यादा, शुगर भी अनकंट्रोल्ड शुगर होते हैं उसको, और कंट्रोल शुगर है तो वो अलग। लेकिन अगर जनरली कंसिडर किया जाए तो नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में जो शुगर का मरीज होता है, किसी भी तरह की इंजरी, इवन के हल्का सा भी अगर किसी शुगर के मरीज को कट लग जाए तो एक नॉर्मल बंदे को जो हील होने का जो टाइम होता है उससे डबल टाइम हो जाता है शुगर के मरीज के लिए। तो इसलिए अगर वो बंदा कोविड से इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली इसकी कॉम्प्लिकेशन का भी चांस आता है और इसका रिकवरी का भी लेट रिकवरी होती है, और फिर इसके बाद उनके अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन आए तो वो कॉम्प्लिकेशन भी थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं। अच्छा, अब मैं आपके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर सलमान, क्या मैं ये अपने नाजरीन को रिकमेंड करूं, इन्हें ये मशवरा दूं कि जिन्होंने अब तक अपना शुगर टेस्ट नहीं कराया तो आप उसकी मिनिमम एज बयान कर देगा, कम से कम चले अगर 40 नहीं भी है तो कम से कम एक बार अपने, क्योंकि इस वक्त कोल्ड ड्रिंक जितनी पी जा रही है और आइसक्रीम जितनी खाई जा रही है और जिस तरह दीगर शुगर को बढ़ाने वाले आइटम्स खाए जा रहे हैं और जितना इस वक्त कस्टर्ड और डेजर्ट और इस तरह की चीज़ों की जो एक कल्चर डेवलप है, इन तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि एट लीस्ट 20 प्लस या 25 प्लस मेल एंड फीमेल जितनी भी हमें देख और सुन रहे हैं मर्द और औरत, वो काइंडली एक बार एहतियाती तौर पर अपना शुगर टेस्ट करवा लें कि अगर खुदा ना खासा बॉर्डर लाइन पर भी हो, यानी ये बढ़ने की तरफ भी हो, तो आपको अभी से अंदाजा हो जाएगा और आप एक क्योर सिचुएशन में और एहतियाती सूरत हाल में आप चले जाएंगे। यही है ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि एहतियात जो है ना, एहतियात ये इलाज से बेहतर है। तो अगर आप एहतियात कर लें, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर के अगर फार्मूले पर आप अमल करते हैं तो हो सकता है। लेकिन 40 प्लस जो है, जैसे डॉक्टर सलमान ने कहा, तो वो तो अपने ऊपर शायद मैं कहता हूँ लाजिम कर लें कि हम एक बार एटलीस्ट शुगर टेस्ट करवा लेंगे अगर नहीं भी है। जिनको है और जिनको डिक्लेयर हो चुकी है वो तो शायद बारी बारी अपनी शुगर टेस्ट करते रहते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या बिलो 40 यानी 40 से नीचे और 20 के ऊपर स्पेशली और ये भी अपना शुगर टेस्ट करवा लें एहतियाती तौर पर? ये सब 2 कैटेगरीज के अंदर हैं। वो लोग 25 साल के लाइफ जिनके वालिद वालदा के अंदर शुगर मौजूद है तो वो 25 साल के बाद अपना शुगर टेस्ट कराएं, एक। और दूसरी कैटेगरी वो है जिनका अपनी हाइट से ज्यादा वजन मौजूद है। अगर हाइट से ज्यादा वजन है, ज्यादा ओबेसिटी है, तो वो अपना 25 साल की एज के बाद यानी 30 साल की एज के ऑनवर्ड ये 2 कैटेगरी के लोग वजन और फैमिली जिनके अंदर मौजूद हो तो ये शुगर अपना रूटीनली चेकअप करवाते रहे, ताकि अगर वेरिएशन ब्लड के अंदर आ रही होगी शुगर की
तो पहले से डाइट के थ्रू मैनेज हो जाएगी। अदरवाइज एक दफा अगर शुगर डेवलप हो गई तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के ऊपर ही आना पड़ेगा। जिनकी हाइट और वेट के का वो कंपैरिजन किया जाए तो हाइट के मुकाबले में वेट ज्यादा है, तो इसका फार्मूला क्या कहेंगे कि पर इंच पर केजी या कोई और है कि ये पूरा जो वो कहलाता है पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर जिसके साथ जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? तो ये बॉडी इंडेक्स आता, हाइट वेट का इंडेक्स आता है, तो वो हाइट के साथ ही वो चेक किया जाता है। बीआईएम कहते हैं, बॉडी इंडेक्स मेजरमेंट, बीएमआई इंडेक्स, बीएमआई जी। तो वो अपने डॉक्टर उसके स्केल भी अलग होता है, हाइट का भी स्केल अलग साथ होता है और वजन का भी स्केल होता है, तो वो एक दफा चेक करा लेंगे। और प्लस में इम्पोर्टेंट है डाइट पैटर्न तो हमने देखना है और फॉलो करना है। ठीक है, तो मेरी दरख्वास्त ये है आप सबसे, क्योंकि अब हमें दूसरे टॉपिक की तरफ भी जाना है, कि शुगर को आप अहमियत दें। जिस तरह कोरोना और दीगर बीमारियों को हम सोच रहे होते हैं कि अब जिनको नहीं हुआ कोरोना, वो भी कोरोना से बचने के बारे में अपना माइंड तो रखते हैं ना, एहतियात ना भी करते हो, फिर भी माइंड तो बन गया हमारा। या तो ये इतना बड़ा इशू बना हुआ है कोरोना, और है भी, इसका इनकार नहीं कर सकते अभी फिलहाल जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। लेकिन एटलीस्ट ये है कि शुगर को भी आपने नजरअंदाज नहीं करना कि शुगर की वजह से भी कई और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो पहला सेगमेंट था ये शुगर से रिलेटेड था। अभी जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये फैमिली टॉपिक है, और बच्चों के ताल्लुक से लास्ट टाइम भी मैंने एक इशू लिया था। बच्चे और करोड़ों नहीं अरबों लोगों का ये एक इशू बना हुआ है दुनिया भर में। आज मैं आपके साथ दो न्यूज़ की जो रिपोर्ट्स हैं वो इंशाल्लाह शेयर करने के लिए जाऊंगा। पहले एक रिपोर्ट और न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ इस पर हम कमेंट करेंगे। गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में आज के दौर में बच्चों की परवरिश करना वालिदैन के लिए मुश्किल। जनरेशन गैप एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत कुछ लिखा और सीखा जा चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही खानदान, एक ही घर में रहने वाले हत्ता के जुड़वा बहन भाई अलग अलग मिजाज और अलग अलग एहसासात रखते हैं। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ अदवार में परवरिश पाने वाले इंसान एक जैसी सोच रखें और एक जैसे एहसासात रख सकें? परवरिश करना कभी भी आसान नहीं था, लेकिन स्मार्टफोन्स के वसी पैमाने पर इस्तेमाल और सोशल मीडिया के उरूज ने वालिदैन के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर दी है। रिसर्च सर्वे में शामिल बहुत सारे अफराद ने इसकी एक बड़ी वजह टेक्नोलॉजी को करार देते हुए कहा कि 20 साल पहले डिजिटल डिवाइसेस नहीं थे। एक अमरीकी सर्वे में मौजूदा नस्ल के वालिदैन से और उनके वालिदैन से बच्चों की परवरिश पर एक तकाबुली जायजा लिया गया, जिसमें यह सवाल पूछा गया कि क्या मौजूदा दौर में बच्चों की परवरिश आसान है या 2 दहाई कबल बच्चों की परवरिश आसान थी, जिस पर 2/3 वालिदैन का जवाब था कि आज के दौर के मुकाबले में 20 साल पहले बच्चों की परवरिश करना आसान था। इस जायजे में ज्यादातर वालिदैन का बहस व मुबाहिसे का मौजू बच्चों का स्क्रीन टाइम रहा कि वो कितना ज्यादा है, कितना होना चाहिए और स्क्रीनों से बच्चों की नशोनुमा पर क्या असर मुरतब हो रहा है। मौजूदा दौर के वालिदैन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मौजूदा वक्त में बच्चों का दौर हमसे बहुत मुख्तलिफ है और हमारे बच्चों की जरूरियात, मिजाज और एहसासात भी हमसे मुख्तलिफ हैं। पिछली नस्ल के बच्चे वालिदैन से बात करने के मौके की तलाश में रहते थे और आजकल वालिदैन बच्चों से बात करने के तमन्नाई नजर आते हैं, लेकिन बच्चे स्क्रीन में डूबे हुए अपनी दुनिया में गुम होते हैं। अक्सर घरों में सूरत हाल ये है कि बच्चे अपने कमरों में कला बंद होकर अपनी वर्चुअल दुनिया में गुम हैं। एक तरफ वालिदैन इस तेज रफ्तार दौर की मुश्किलात से गुजरते हुए खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल आलात की ज्यादा इस्तेमाल और तालीम के दबाव के बायस आजकल के बच्चे भी डिप्रेशन और जहनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बड़ा ही एक आलमगीर मसला ये बना हुआ है। लास्ट टाइम तो हमने उनकी जहनी कैफियत किस तरह डिस्टर्ब हो रही होती है डिजिटल की वजह से, उसको भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब मसला ये है कि औलाद एक नेमत भी है और औलाद के ताल्लुक से पूछा भी जाएगा। औलाद फितना भी करा दी गई है, उसकी सूरतें भी हैं माल औलाद के ताल्लुक से, और हमें बाकायदा अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से कहा गया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, तुमसे तुम्हारे मातहत के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरह कई रिवायतें आपको मिलेंगी। कुरान करीम की आयात, कुरान करीम की तफासिर और हदीस की शुरूहात को जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस मामले में एहसास होगा कि औलाद के ताल्लुक से हमें दीन ने, इस्लाम ने किस कदर ताकीद फरमाई है।
تو یہ ہماری ایک بہت ہی اہم رسپانسبلٹی ہے. اس رسپانسبلٹی کا، اس ذمہ داری کا جو ایک بہت بڑا چیپٹر اور باب ہے، یا میں تو پورشن کہوں گا، وہ ان کی تربیت ہے. تعلیم کو، تربیت کو اگر میرا خیال ہے تھوڑا سا الگ کر کے ڈسکس کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے تعلیم کو بہت فوکس کیا ہوا ہے، اور تربیت کی ساری ذمہ داری ہم نے اس تعلیمی ادارے کے سپرد کر دی ہے. یقیناً والدین میں یہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے، اور جب آج کی جنریشن بیٹھتی ہے آپس میں، مثال کے طور پر بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، شادی کے بعد بیٹی کی بھی 1-2 بچے ہو گئے، وہ اپنی امی کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے، اور جب امی دیکھتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو پال نہیں پا رہی، سنبھال نہیں پا رہی ہے، ان کو پراپر ان کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر ساس اپنی بعض اوقات بہو سے یا ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا کر رہے ہو، یہ کیسے پال رہے ہو، اس کو ٹائم دو، یہ کرو. تو پھر سامنے سے عموماً یہ رسپونڈ متوقع ہوتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے اس رسپونڈ کی کہ امی اب آپ کو نہیں پتا کہ ابھی بچے، آپ وہ وقت نہیں تھا، اب بچے پالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ ایک بحث ہے. اچھا، ماں کہتی ہے کہ بچے پالنا آج آسان ہے، آج آپ کے پاس سہولتیں ہیں، آج آپ کی لائف میں وہ دقتیں، وہ پریشانیاں نہیں ہیں جو ہمارے تھی. پھر بعض وقت بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں پہلے ہم لکڑیوں کے ذریعے آگ جلاتے تھے، آج تم آٹومیٹک چولہے کے ذریعے آگ جلا لیتے ہو. پہلے ہمیں مسالے پیسنے پڑتے تھے، آج مسالے ریڈی میڈ مل رہے ہوتے ہیں. پہلے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. پہلے کپڑے ہاتھ سے ہم دھوتے تھے، آج کپڑے واشنگ مشین میں دھو رہی ہوتی ہو. وہ پہلے اور آج پاسٹ اینڈ پریزنٹ یہ ایک ایسا ڈسکشن ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہوتی ہے کہ کس وقت بچوں کو پالنا آسان تھا اور کس دور میں بچوں کو پالنا مشکل ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ایک ڈسکشن ہے. اور میں نے جب یہ نیوز دیکھی پڑھی تو میں نے ایک نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر اسے باقاعدہ ایک پروگرام کی صورت میں لے کر آنے کی میری نیت ہے. ایک پروگرام کی صورت میں لائیں گے. اور یہ تو عورتوں کی ڈسکشن ہے، والد کی بھی ڈسکشنز ہوتی ہوں گی کہ دادا جب اپنے بیٹوں کو کہتا ہوگا کہ بیٹا یوں نہیں ہوتا، تو بیٹا کہتا وہ آپ کو نہیں اندازہ کہ آج کے بچوں کو کتنا مشکل ہے ہینڈل کرنا. تو باپ بولے گا بیٹا ہینڈل تو تمہیں بھی کرنا مشکل تھا، تم بھی تو ہینڈل ہو ہی گئے نا. تو یہ پھر دوبارہ ایک ڈیبیٹ چلے گی کہ بچہ بھی بولے گا کہ یہ، اور والد صاحب بولیں گے یہ. لیکن ان تمام تر چیزوں میں تربیت، اولاد کی تربیت، جب ہم نماز پڑھیں تو بیٹا بھی نماز پڑھے، جب ہم قرآن پڑھیں تو بیٹا بھی قرآن پڑھے، جب ہم نیکی کے کام کرنے کے لیے جائیں تو بیٹے سے بھی نیکی کے کام کروائیں. اس کی کھاتے ہوئے اس کی تربیت، پیتے ہوئے اس کی تربیت، دیگر چیزوں میں جو اس کی ایک تربیت ہے. اور میری یہاں تربیت سے مراد اسلامک تربیت ہے، ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں. اسلامک ویلیوز کو، اسلامی اقدار کو، ہماری اس اسلامی تربیت کو، ہماری اسلامی تہذیب کو ہم نے اپنی اولاد میں منتقل کرنا ہے. اچھا، منتقل کون کرے؟ جس کے اندر خود بھی اس طرح کی چیز موجود ہو. تو یہ تو ٹاپک رہتا ہی نہیں ہمارا. تو اس کو پورا ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر زیرک، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی یہ ٹاپک تو آتا ہوگا کہ یار ابھی بہت مشکل ہے، ہینڈل نہیں ہوتے بچے، ہینڈل نہیں ہوتے. اچھا، آج بچوں کے پاس ڈیجیٹل ہے، کل بچے موٹر سائیکل، گھومنا پھرنا، کودنا کھیلنا، گراؤنڈ میں بھاگ گئے، ادھر بھاگ گئے، گلی میں نکل گئے، بچوں کے ساتھ نکل گئے، اور 10 قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز آؤٹ ڈور لیول پر ہوتی تھیں. آج گیجٹ نے، ڈیوائسز نے ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے اس کو نکال ان کو انڈور میں انگیج کر لیا. یعنی بچہ تو انگیج کیا چاہتا ہے کہ میں انگیج رہوں. اب وہ پہلے باہر انگیج رہتا تھا، اب گھر میں انگیج رہتا ہے. اب والدین میں ایک پرابلم، ایک ڈسکشن چل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا جواب دیں گے والدین کو، مطلب پاسٹ جنریشن کو اور پریزنٹ جنریشن کو؟ دیکھیں، یہ بات تو مسلمہ ہے کہ ہر جنریشن کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں. ہر اگلی آنے والی نئی جنریشن کے نیو چیلنجز ہوتے ہیں. وقت بدلنے کے ساتھ جو ہے وہ سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے. یقیناً یہ کہنا تو جو ہے وہ غلط ہوگا کہ پہلے آسان تھا بچوں کی تربیت کرنا اور اب مشکل ہے. دیکھیں، مشکلات تو تربیت کے حوالے سے ضروری ہوتی ہی ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آج کل کے دور میں کچھ ایڈیشنل چیلنجز آ گئے ہیں جن کا اثر بچوں اور والدین دونوں پر ہے. اور بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے.
اور بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہاں تک آپ کی حد ہے اور اسی حد کے اندر آپ نے رہنا ہے، اور حد کے اندر جو بچہ رہے اس کے اندر کام کرے، اس کو شاباش دی جائے، اس کو ریوارڈ دیا جائے، تاکہ وہ اسے پتا چلے کہ یہ حد کے اندر رہوں گا تو مجھے یہ بینیفٹس ملیں گے۔ اور اگر کبھی وہ حد بندی توڑتا ہے تو اس کا بھی ایک سمجھانے کا مخصوص انداز ہے۔ تو ایک تو حد بندی قائم کرنا، یہ آپ کسی بھی جنریشن میں چلے جائیں، پریویس جنریشن میں بھی، معاشرے کے کلچر کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے، ہر معاشرے کی اپنی اپنی جو ہے وہ حدود ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر زیرک، معذرت میں نے انٹرپٹ کیا آپ کو، کیونکہ آپ نے یہ جو حد بندی اور سمجھانے کے انداز کو اس وقت جو آپ نے ڈسکس کیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک جو ڈاکیومنٹری یا ویڈیو ہمارے پاس تیار ہے رپورٹ، اگر اس کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں تاکہ آپ کی جو بات ہے اس کے بعد جب دوبارہ ہم اس کو ویڈیو چلائیں گے تو وہ ایک وہ ہی ہوگا کہ جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہے، تو شاید اس کو بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ جی صحیح ہے، جی ذرا دکھائیے۔ والدین کا بچوں پر چیخنا ان کی ذہنی صحت کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تحقیق: والدین پر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض والدین بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہوئے صرف ان کی جسمانی صحت پر دھیان دیتے ہیں لیکن ذہنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کمسن بچوں کی ذہنی صحت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن بچوں پر آپ کا چیخنا انہیں ذہنی طور پر شدید متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اکثر والدین کو لگتا ہے کہ ہر وقت سختی کا رویہ بچوں کی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، مگر ان کی یہ سوچ ان کے بچوں کو بڑے ہو کر شدید قسم کے نفسیاتی مسائل میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جب بچوں سے چیخ کر بات کی جائے یا چلا کر انہیں ڈانٹا جائے تو ان کا ننھا ذہن انہیں سیلف پروٹیکشن یعنی اپنی حفاظت کرنے کا سگنل دیتا ہے۔ اسی طرح ایسے موقع پر بچے کو دماغ کی جانب سے یہ سگنل بھی ملتا ہے کہ وہ شدید رد عمل دکھائے۔ اپنے بچوں کے ساتھ یہ رویہ اکثر ایسے والدین رکھتے ہیں جو خود بھی ڈپریشن اور دیگر مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو نرمی کے بجائے سخت رویے کے ذریعے اپنے رعب و قابو میں رکھنا پسند کرتے ہیں، اور ان کا ایسا رویہ بچوں کو واقعی خوف زدہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے خود کو بے بس و عاجز سمجھنے لگتے ہیں اور خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین کے چیخنے چلانے اور جارحانہ رویوں کے باعث بچے اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا محسوس کرتے ہیں اور پھر بچے بھی جارحانہ رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا فرماتے جی ہیں؟ انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بھی اسی پیرنٹنگ اسکل پہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو ایک تو چیز بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ حد بندی کا قائم کرنا، اور دوسری جو ضروری چیز ہے وہ ہے گہری نظر رکھنا بچوں پر، جس کو ہم کلوز آبزرویشن کہتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی جنریشن کی بات کر لیں، جب تک بچوں پر جو ہے وہ ان کو کلوزلی آبزرو نہیں کیا جائے گا، گہری نظر نہیں رکھی جائے گی تو وہ بگڑیں گے، چاہے وہ آج سے 30 سال پہلے کا 2 نسلیں 3 نسلیں پہلے دیکھ لیں یا آج دیکھ لیں یا فیوچر کے حوالے سے دیکھ لیں۔ تو کلوز آبزرویشن اور دوسرا حد بندی کے حوالے سے۔ اب دیکھیں، جو اگر میں اس پر اپنی رائے دینا چاہوں، شاید یہ میری پروفیشنل رائے تو نہ ہو، پرسنل اوپینین اس کو اگر میں کہوں، تو آج کل جو والدین ہیں وہ اکثر اسٹرگل کرتے ہیں حد کو قائم کرنے میں، کہ یہ باؤنڈری ہے، باؤنڈری کو سیٹ کرنے میں، باؤنڈری کو ڈیفائن کرنے میں، اور اس میں ایک بنیادی کمی ہے دین اسلام کی تعلیمات کا نہ ہونا۔ جب دین اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے تو اب آپ کون سی جو ہے وہ کس کلچر کی یا کس سوسائٹی کی یا کس جو ہے وہ ٹائپ کی باؤنڈری سیٹ کریں گے، تو آپ کے پاس انسینٹیو ہی نہیں ہوتا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے باؤنڈری سیٹ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، پچھلے جو نسلوں کے بڑے بوڑھے ہوتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، بڑوں کے اس میں وہ اختیار ہوتا تھا، تو بڑے اچھے طریقے سے ان کے پاس تجربہ ہوتا تھا۔ دادیاں نانیاں اکثر جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہوتی تھیں، اپنی تہذیب تھی نا، اپنے گھر میں تہذیب تھی، اپنا ہی ایک کلچر تھا۔ بوڑھی عورتیں بھی اپنے وہ اجنبیوں کے آگے وہ پلو ڈال لیتی تھیں، اور بڑے بوڑھے جب کے سامنے بچے ادب کرتے تھے آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ وہ ویلیوز جو ایک نیشن اور ایک کمیونٹی اور اسلامک ویلیوز کے ساتھ ایک کلچر ڈیولپ تھا۔ میڈیا نہیں تھا ڈاکٹر زیرک، اس پر میڈیا نہیں تھا، اور میڈیا کے ذریعے ہماری اسکرین نے ہمیں ہمارے ویلیوز اور کلچر سے نکل کر دنیا بھر کے ویلیوز اور کلچر دکھائے، اور اس کو اتنا گلیمرائز کر کے دکھایا، اور اس کو اتنا مطلب اس کے اندر انہوں نے وہ، کیونکہ وہ تو اسکرپٹڈ ہے ویڈیو جو بھی ٹی وی پر دیکھی جا رہی ہے کہ اس سے جناب یہ ہو گیا، مگر بیہائنڈ دا کرٹن، اس پردے کے پیچھے جو کچھ زندگیوں کا اور پورا ایک خاندان کا جو انفراسٹرکچر اور ادب و تہذیب کا جو انفراسٹرکچر جو تباہ ہو رہا تھا اور یا ہوا ہے،
اس کو تو ڈیفینیٹلی فرنٹ آف دا اسکرین تو لایا نہیں گیا. آئی تھنک کہ یہ چیزوں نے بھی ہمیں افیکٹ کیا ہے. بالکل، یہ ایڈیشنل اور ماڈرن لائف کے چیلنجز ہیں، اور جب تک پیرنٹس ان چیلنجز کو سمجھیں گے نہیں اور ان کے حساب سے اپنی باؤنڈریز موڈیفائی نہیں کریں گے اور بچوں کو ایکسپلین نہیں کریں گے. دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا، اب اس کی سمجھ ہماری جتنی تو نہیں ہوتی. اب اگر میں 40 سال کا ہوں، بچہ میرا 10 سال کا ہے، تو میں سمجھوں کہ وہ بھی ویسے ہی اس کی عقل ہو جیسے میری ہے. یہ ایک بہت بڑی غلطی والدین کر دیتے ہیں. تو بچے کو اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی انٹلیکٹ، اس کی جو ہے وہ ایج لیول، ایج اپروپریٹ کے حساب سے ورڈ یوز کیے جائیں اور اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھیں بیٹا یہ باؤنڈری ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہے اس کے اندر رہیں. تو سمجھانا بچوں کو کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. اچھا، اب جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو اب اس میں جو آپ کی جو دوسری سلائیڈ تھی جس میں والدین کا چیخنا، چلانا، یہ ہوتا ہے پیرنٹنگ سٹائلز. تو اس کو جو پرٹیکولر کے چیخنا، چلانا، ڈانٹ پلانا، اس کو اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل بولتے ہیں، یا بعض دفعہ لوگ کامن ٹرم میں ملٹری سٹائل جو ہے وہ پیرنٹنگ بولتے ہیں، کہ جس میں بس میری ہی چلے گی، میں نے یہ کہہ دیا ہے ایسے ہی ہوگا، ابھی ہی ہوگا، نہیں ہوگا تو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو یا جسمانی پنشمنٹ کے حوالے سے ہو. میں ایک مطلب اس کا وہ کر رہا ہوں، اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں. تو یہ ایک سٹائل آف پیرنٹنگ ہوتا ہے، اور یہ بہت نقصان دہ سٹائل آف پیرنٹنگ ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں کچھ ان کی اپنی تربیت میں کمی کا بھی ہوتا ہے. اور آگے چل کر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے جب بالغ ہوتے ہیں تو اب پھر جب یہ جو ہے نا وہ نکلتے ہیں نا، حدیں توڑتے ہیں، تو پھر یہ ساری حدیں کراس کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے الاسٹک بینڈ ہوتی ہے نا کہ آپ نے ہولڈ کر کر کے رکھا اور اس کو اتنا اوور سٹریچ کر دیا کہ اب جب آپ اس کو ریلیز کریں گے تو یہی جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے بھی کیفیت ہوتی ہے. تو نرمی سے دیکھیں، الحمدللہ میرا ایک یعنی کہ پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اور چند بار میں اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں. جتنی دین اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جتنے اچھے مدنی پھول ہیں، میرے ذہن سے کبھی بھی نہیں جاتا اعلیٰ حضرت کے اولاد کی حوالے سے تربیت کے مدنی پھول. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ اپنے سنت نکاح رسالے میں جو ہے وہ ان کو پبلش بھی کیا ہے. تو وہ جب میں نے مدنی پھول پڑھے تو میں نے کہا یار آپ 100 سائیکولوجیکل تھیوریز ایک سائڈ پہ رکھ دو اور اعلیٰ حضرت کے یہ مدنی پھول ایک سائڈ پر رکھ دو، تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ بجائے ادھر ادھر جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے کے اپنے دین اسلام کی تعلیمات سیکھیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے نرمی، شفقت، پیار، محبت، جو کہ ہمارے امیر اہل سنت بھی مدنی مذاکروں میں فرماتے ہیں. تو بچہ اچھا کام کرے تو اس کو ریوارڈ دیا جائے. جیسے آپ نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا بچے کو بسکٹ دینا ہے، تو بچے کو کہے بولو اللہ اور پھر بسکٹ دے، تو بچے کو ہوگا کہ اچھا میں نے اللہ بولا ہے تو مجھے ریوارڈ ملا ہے. نماز پڑھے تو ریوارڈ کرے، لالچ دے، نیکی کے کاموں میں بچے کو لالچ دے، لالچ دے کر ان سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر کے اس طرح ہزاروں بار بولنا پڑے گا، سینکڑوں بار ساتھ میں مل کر کرنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے وہ جو ہے یہ پیرنٹنگ سکل اپنائیں گے تو بچوں کے اندر جو ہے یہ تبدیلی آئے گی. اللہ کرے کہ ہم اسلام و دین کی ان بنیادی تعلیمات جو ایک والدین کو دی گئی ہیں اولاد کے تعلق سے، دیکھیں ایک تو اولاد کو کہا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، اور یہ بہت ایک کامن ٹاپک ہے جو ہماری مساجد کے اندر یا ہمارے دیگر اداروں کے اندر وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن ایک ٹاپک پیرنٹس سے ہے، والدین سے ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اور آئی تھنک کہ یہ پہلا ٹاپک ہے، کیونکہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اولاد آپ کے ساتھ کیسے رہے گی. ہم گلاس سے جگ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ جگ سے گلاس بھرا جائے گا. ٹھیک، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ گلاس خالی ہے، اب جو جگ میں ہے وہ گلاس میں جائے گا نا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسے ایگزامپل، یہ خالی ہے، یہ بچہ ہے، یہ پیرنٹس ہیں، جو اس میں ہوگا تو اس میں جائے گا نا. ہمارا صرف اور صرف ایک اس پہ کیا جا رہا ہے، اس میں سے کیا جا رہا ہے. فرسٹ یہ ہے. اب جو اس میں جائے گا، اب آپ بولے گا اب جو اس میں تھا وہ اس میں بھی ڈالیں گے تو وہی نکلے گا. اس سے کیا نکلا ہے،
یعنی یہ اگزامپل کے طور پر میں نے صرف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جگ سے کیا نکلا ہے، اندر سے کیا نکلا ہے، استاد نے اپنے طلبہ میں کیا ڈالا، یعنی ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ میں کیا ڈالا، پیرنٹس نے اپنے بچوں میں کیا ڈالا، اس کے بعد پھر ان سے ریٹرن آئے گا نا. جو پلیٹ میں ڈالیں گے وہی نکلے گا، جو کپ میں ڈالیں گے وہی نکلے گا، گرم ڈالیں گے تو گرم نکلے گا، ٹھنڈا ڈالیں گے تو ٹھنڈا نکلے گا. تو مین جو میجر چیز جو یا میں کہوں گا کہ اگر فرسٹ اگر کوئی ٹاپک بنتا ہے تو وہ یہ بنتا ہے کہ پیرنٹس اپنے یا والدین اپنے بچوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. اس کے بعد یقیناً یہ ایک ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور والدین بچوں کو اپنے والدین کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیے. اگر والدین نے اپنی کہیں غلطی کوتاہی کر بھی دی ہے، اولاد کو چاہیے کہ وہ ان غلطیاں کوتاہیوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں. میں یہاں چند باتیں والدین سے کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو. دیکھیں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو، انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو. یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اس سے کیا سکھایا. یہ شعب الایمان کی روایت میں نے بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے یہ فرمایا. ٹھیک. حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ، گفٹ، تحفہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. یہ حدیث اس طرح کے مضمون کی حدیث آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہوگی. اب سنیے، مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد ہے نا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. اب اچھا ادب کیا ہو؟ What's the meaning? Good manners. اچھا ادب کیا؟ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین اور دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مرنے والے والدین کو قبر میں ملتا ہے. تو اس کی ایک تفصیل میرے پاس یہاں لکھی ہوئی ہے، تو میں اب مزید اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 132 131 and 132 131 اور 132 آیت نمبر، اس کے تحت صراط الجنان میں اولاد کو جو وصیت اور نصیحتیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں اور تربیت کے تعلق سے چند ماشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ نے چاہا تو بہت اس سے فوائد حاصل ہوں گے. ایک بار پھر نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ پہلا پارہ، دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 131 and 132 تفسیر صراط الجنان سے آپ کائنڈلی اس کو ایک بار دیکھ لیں. موبائل فون میں آپ چاہیں موبائل فون میں اس کو محفوظ کر لیں. میں نے بھی اس کو اپنے وہ ابھی جیسے بات چیت چل رہی تھی تو مجھے یاد آیا تو میں نے اس کو اپنے وہ بک مارک میں رکھا تھا اولاد کی تربیت کے تعلق سے، تو لے لی. چلائیں نہیں اولاد کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کی ملی جلی باتیں اپنے مدری مذاکرے میں بھی سننے کی شاید سعادت حاصل کی ہو. مدری مذاکروں میں جب اولاد کے تعلق سے، فیملی کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی باتیں امیر سنت نے بھی ارشاد فرمائی ہے. تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پلیز ایک تو گھر میں چلانا بند کر دیں. آپ نے وہ رپورٹ میں پڑھا سنا ہوگا کہ عموماً یہ وہ والدین کرتے جو خود بھی کسی نہ کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نرمی نہیں آتی. اب اولاد کو بھی پتا ہوگا کہ بھائی چلا کر ہی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ بھی چلا کر بات کرے گا. تو چیخنے چلانے کے بجائے انہیں لے کر بیٹھنے کی عادت پیدا کریں. میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو ایکٹیویٹیز کے تعلق سے کہا تھا کہ آپ کچھ ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور انہیں مصروف رکھیں گے. انشاءاللہ اولاد کی تربیت کا ایک اچھا انداز اختیار کرنے میں ہم
کامیاب ہو سکیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ اور دینی ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ اور دینی ٹاپک ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. ایک بار پھر بیان کر دوں, خالی کپ ہے, جو ڈالیں گے کل وہی نکلے گا. ہم نے ڈالا کیا اس پر بہت منحصر ہے. جی کالز دیں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کردار والدین میں سے کس کا ہوتا ہے؟ دونوں کا رہے گا یا والد اور والدہ میں سے کسی ایک کا کردار سب سے اہم بچوں کی تربیت میں رہے گا؟ اور کس پر سب سے پہلے والدین میں سے کہ اولاد کی تربیت کے مسائل کو سیکھنے کی؟ اصل میں اس میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یا اپنی جو ناقص عقل کہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلب یہ پارٹ وائز ہے. فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ماں کا ہے اسپیشلی خصوصیت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ والد پہلے ہی سے اس کی وجہ کی خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر جو پہلا حصہ ہے بچے کی ولادت سے لے کر بچے کی وہ ایک ایج تک وہ ماں ہے, کیونکہ وہ اسی کے ساتھ ہے, اسی نے دودھ پلانا ہے, اسی نے اس کو کپڑے چینج کرانے ہیں, اسی نے اس کی دیگر چیزوں خیال ہے, اسی نے نہلانا دھلانا ہے, عموماً اسی نے سلانا ہے. کیونکہ ایک اچھا خاصا ٹائم 12-13 گھنٹے مور اور لیس والد گھر سے باہر ہوتے ہیں, تو بیٹا اپنی ماں کے پاس زیادہ تر حصہ گزارتا ہے. پھر جب والد صاحب گھر آتے ہیں تو وہ 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی بنتے ہوں گے اس میں جتنا بھی اس نے کھایا پیا یا بچے کو وقت دیا, پھر اس کے بعد سونا ہے, پھر اٹھنا ہے اور پھر گھر سے نکل جانا ہے. تو ایک حصہ آتا ہے جس میں بچے کو صرف ماں بہت زیادہ کیئر کرے گی. اب اس کو اس معاملے میں سیکھنا ہے کہ بچے کی ولادت سے لے کر ایک اسٹیج تک میں نے اپنے بچے کو اس کی جیسے جسمانی طور پر, غذائی طور پر یا سردی گرمی کے طور پر, کپڑوں کے لحاظ سے میں نے جس طرح اس کا خیال رکھا ہے, اس طرح اس کی تربیت کے لحاظ سے کیا کرنا ہے. وہ گندگی تو نہیں کھا رہا, وہ گندی جگہوں پر تو نہیں بیٹھ رہا, اس کو وہ ہاتھ دھونے, صاف ستھرا رہنے, اور اسی طرح تھوڑی وہ تمیز کی باتیں کرنے, اچھا اس کو اللہ اللہ سکھانے, اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یاد کرانے, اس طرح اچھے اچھے مینرز بیان کرنے, کوئی دین کی اس کی عقل, اس کی سوچ, جیسے زبان کی گرہ کھلتی جائے اور اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہو, تو ماں اس کو کیا سکھانا چاہتی ہے. یہ سب سے پہلا جو کردار ہے ماں کا. اس کو اب یوں سمجھ لے کہ جب بچے کو ہم اپنی کوئی بھی اسکول یا ادارے میں داخلہ دلاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ فیمیل ٹیچرز کے ہینڈ اوور ہوتا ہے, اس کے بعد میل ٹیچر کی باری آتی ہے. پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ والد کی زیادہ اہمیت شروع ہو جاتی ہے جب وہ چلنا پھرنا, بولنا, پڑھنا, لکھنا, گھر سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے اور بات کو بہت زیادہ کلیئرلی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ 7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو نماز کا کہا جائے, 10 سال کی عمر میں پہنچے نہ پڑھے تو سختی کرنے کا حکم ہے. پھر والد کی ایک زیادہ ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. ماں کی وہاں ذمہ داریاں ایسا کو بہت کم نہیں ہوئی ہیں, لیکن والد کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو آئی تھنک کافی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے جو ناقص سی بات ذہن میں وہ میں نرس کر دیں. جی کال دیں. ماشاء اللہ حضرت نگران شورا بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. نگران شورا سے عرض ہے, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو بچہ رو رہا ہوتا ہے اس کو تھپڑ مار کے کہتے ہیں کہ چپ کرو. کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ نگران شورا سے عرض ہے کہ کچھ والدین ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا جو ہے وہ ڈانٹ کے رکھتے ہیں کہ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ میں آپ کو ماروں گا یا آپ کے والدین آگے ہیں وہ آپ کو ماریں گے تو بچے جو ہے فوراً سے ڈر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں, کیا یہ والدین کی فرما برداری ہے یا ان سے ڈر کے جو ہے وہ کام کو چھوڑ دینا ہے؟ تو آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. میں آپ کی بات پر مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ بچہ رو رہا ہو تو ماں تھپڑ مار کر کہتی چپ ہو جا. حالانکہ تھپڑ تو رلانے کے لیے مارا جاتا ہے. آدھا تھپڑ کھا کے روتا ہے, تھپڑ کھا کے چپ تو نہیں ہوتا. مار کھا کے روتا ہے, مار کھا کے چپ تو نہیں ہوتا. بچہ سہم جاتا ہے, جو ہم یہ مارتے ہیں یا کرتے تو اس کا رونا اندر میں دب جاتا ہے, وہ سہم جاتا ہے. تو یہ چیزیں مطلب میں نے عرض کی نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سختی ہے نا, جسے مثال کے طور پر کہ 100 فگر لے لیں آپ تو 98 کے بعد 2 پوائنٹ سختی کو دے دیں. 1 پوائنٹ دے تب بھی ٹھیک ہے, 2 پوائنٹ دے دیں. کو بہت زیادہ حالات ایسے تو کوئی 2, 4, 5 پوائنٹ دے دیں. لیکن 95 ٹائم آپ نرمی, شفقت, پیار, بیٹھنا, لینا, سمجھانا,
تربیت, کاؤنسلنگ اس کو دیں. پھر کسی اسٹیج پر آ کر, بہت زیادہ اسٹیج پر آ کر ایک سختی کی باری آتی ہے. لیکن ہمارا تو 95 نمبر جو ہے نا وہ سختی کو, ڈانٹ کو, جھاڑنے کو, مارنے کو ہے. 2-3% شاید ہمارا ہو, یا 2-3 پوائنٹ آپ دیکھ لیں کہ لے کر بیٹھنا. تو ہماری اپنی ایز اے پیرنٹس تربیت کرنے کا, سمجھانے کا, سکھانے کا جو انداز ہے, ویری سوری ٹو سے, ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں, والدین ناراض نہ ہوں. یہ مدنی چینل یہ ہماری تربیت کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے, اور ہماری چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے, پلیز چینج یور بیہیویئر. پیرنٹس سے میں ڈائریکٹ ریکویسٹ کر رہا ہوں, پلیز چینج یور ایٹیٹیوڈ, چینج یور بیہیویئر, چینج یور اسٹائل آف تربیت, اسٹائل آف ٹریننگ آف یور سن. ادروائز بہت لیٹ ہو جائیں گے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمیں اپنی بچوں کو پالنے, پوسنے, تربیت کرنے کے انداز کو ریویو کرنا پڑے گا. اب ریویزٹ کریں اپنی اس پورے نظام کو. ٹھیک ہے, اب آپ کے بچے مثال کے طور پر 15-20 سال کے, یا تھوڑے اور بڑے ہو گئے یا چھوٹے ہو گئے, لیکن نسلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس میں وہ بھی ہوں گے جو شاید شادی شدہ بھی نہیں ہوں گے. ممکن ہے عنقریب آپ کی شادی ہو جائے, اللہ آپ کو بھی والدین بننے کی سعادت عطا کرے. تو آپ میری ان باتوں کو اور امید سنت کے مدنی مذاکرے میں کہی گئی باتوں کو, اور جو مدنی چینل کے ذریعے اس حوالے سے ہماری تربیت ہوتی ہے, ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. جی کالز دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام بہت ہی پیارا ہے, اور اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ دنیاوی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. جی کال دیں. میرا نام عامر عبد المجید ہے, اور میں شہر مشید کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگران شورا, ہمیں آپ کے پروگرام سبق آموز خبریں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نگران شورا, ابھی ہمارے جاننے والوں میں سے ایک فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ اس طرح کہ جو لیڈی تھی نا, ان کا برقع چین میں پھنس گیا, اور نا وہ نیچے گر گئی. وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں نا 3 دن تک ایڈمٹ رہی تھی. لیکن نا جب وہ گھر آئی ہے نا, ابھی بھی ان کی طبیعت نا پراپرلی طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے. آپ ان کے لیے دعا فرما دیجیے. اور جو لوگ اس بات کو سیریس نہیں لیتے, آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ کریم انہیں صحت دے, تندرستی دے, جو زخم لگے اللہ تعالیٰ درست کر دے. اللہ کریم سارے عاشقان رسول مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, حفاظت بھی فرمائے اللہ کریم. دیکھیں, یہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس تعلق سے بیان کیا تھا. میری بہنوں سے, میری اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک موٹر سائیکل میں چین کور نہ لگ جائے آپ نہ بیٹھیں. یہ ایک مشورہ ہے, درخواست ہے, اور اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے, پلیز, چاہے آپ والد ہیں, آپ بھائی ہیں, یا آپ شوہر ہیں, مہربانی کریں جب تک آپ کی موٹر سائیکل میں چین کور نہ لگی ہو اس وقت تک آپ اپنی کسی بھی فیمیل کو, لیڈیز کو, خاتون کو پلیز موٹر سائیکل پہ نہ بٹھائیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے. میری بہنوں پر رحم کریں, اور میری بہنیں اپنے اوپر بھی رحم کریں. یہ بے احتیاطیاں ہیں, آپ کیوں اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہی ہیں. اچھا, اب یہ ہو گیا, پہلے چین کور لگوائیں, ٹھیک ہے, موٹر سائیکل پر. اگر ضروری ہے موٹر سائیکل پر بیٹھنا تو, ادروائز میکسیمم ایوائڈ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اور کنوینس دیکھ لیں, لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ کنوینس بہت مہنگے ہیں. اب احتیاط کریں. اچھا, اب جب بیٹھیں تو بیٹھنے کے بعد کائنڈلی اپنی مہربانی کر کے اپنے لباس کو, اپنے برقعوں کو یا اپنی چادر کو, دیکھیں بے پردہ تو بیٹھنا نہیں ہے نا, یہ تو اللہ نہ کرے دعوت گناہ دینا ہے آگے پیچھے والوں کو. اور اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ ایک غیرت مند مرد اور عورت میری بات شاید سمجھ جائیں. تو پردے کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے, اور موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے. یہ کھلی سواری ہے, ہوائیں ہیں, ٹائر ہے, چین ہے, یہ آپ سمجھ رہی ہیں, اور برقع نیچے سے کھلا ہوا ہے یا چادر نیچے لٹک رہی ہے. اب وہ چادر یا تو ٹائر میں پھنس گئی خدا نہ خواستہ, یا وہ چین میں پھنس گئی, تو آپ کو بھی زخمی. اگر موٹر سائیکل پہ کوئی خدا نہ خواستہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ گرے گا, اس کے اوپر کیا ہوگا. اچھا, بعض تو ایسے ہے کہ 2 عورتوں کو بٹھا لیتے ہیں. بیٹھنے والیاں بھی میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. 2 عورتیں بیٹھی ہیں, آگے 2 بچے بیٹھے ہیں, بیچ میں بیٹا اچھی خاصے موٹر سائیکل کو رکشا بنا دیا ہے.
اور پھر کہتے ہیں جناب یہ موٹر سائیکل بیٹھ گئے، تو بیٹھ ہی جائے گی جناب موٹر سائیکل کا بھی ویٹ اٹھانے کا. آپ نے لفٹ دیکھی ہے؟ لفٹ جو بلڈنگوں میں لفٹیں لگتی ہیں، لفٹ کے اندر پیسنجر کتنے ہوں گے اور لفٹ میں ویٹ کتنا ہوگا یہ لکھا ہوتا ہے. زیادہ پیسنجر ہو تب بھی لفٹ گر جاتی ہے، زیادہ اوور ویٹ ہو جائے تب بھی لفٹ گر جاتی ہے. اصل تو ویٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور موٹر سائیکل کا ایک ویٹ اٹھانے کا ایک انداز ہے، ایک اس کی کیپیسٹی ہے کہ موٹر سائیکل اتنا ویٹ اٹھا سکتی ہے، اس سے زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتی. آپ نے موٹر سائیکل کو اتنا اوور ویٹ کر دیا اور پیسنجر پہ پیسنجر لا دیے. یہ ہے کلچر. میں کو کہہ رہا تو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ میں کہیں میں تو کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کو لگا یار کوئی نئی بات کی ہے. اب آپ جب موٹر سائیکل پہ بیٹھیں تو پلیز سب سے پہلے ابھی ٹھہرے پہلے میں بتاتی ہوں، اپنی چادر کو اور اپنے برقعے کو اس طرح سمیٹ لیں کہ بے پردگی بھی نہ ہو، اور وہ میکسیمم آپ کی چیزیں جو ہے وہ اپنی ان ٹائر سے یا ان کے چین کور وغیرہ سے دور رہیں. یہ احتیاط آپ ہی کوئی فائدہ دے گی، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ آپ ہی کے لیے احتیاط ہے. وہ بھی مطلب جو صاحب ہیں وہ بھی کک مار کر ارے جلدی بیٹھو یار، جلدی بیٹھو نا، جلدی بیٹھو کر کے چلا دی، اور تھوڑی دیر کا پتا چلا ساری جلدی نکل گئی اور ہسپتال میں جا کر دونوں بیٹھے. اللہ نہ کرے، اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. ماشاء اللہ، کیا شان ہے ہمارے نگرانی شورا کی. امت کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، بڑی کڑن رکھتے ہیں، بڑی تڑپ آپ کے اندر نظر آتی ہے. امت کی ہر طرح سے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، ہماری پوری مجلس کو شاد آباد رکھے، اور بالخصوص جو ہمارے مرشد پاک ہیں جنہوں نے ہمیں امت کی خیر خواہی کا جذبہ دیا ہے، اللہ ان کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک بہت ہی اہم ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، وہ ہے ماحولیات، انوائرمنٹ کی تبدیلی. گلیشیئر یہ کیا ہیں؟ برف کے جو پہاڑ، جو ہم یوں کہہ دوں اگر میں موٹا الفاظ یا سمجھنے کے لیے، برف کے جو پہاڑ ہیں، یا ہمارے پہاڑوں پر جو منو من ٹنو من جو برف جمی ہوئی ہے وہ پگھل رہی ہے. اس کے پگھلنے سے، یعنی پگھلنا تو اس کو ہوتا ہے، لیکن جس وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ پگھل رہی ہے، وہ کیوں پگھل رہی ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہمیں پیش آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں، اور فیوچر میں ہمارے لیے کیا پرابلم ہو سکتا ہے، اور اس سے بچت کی اور اس سے بچنے کی کیا کیا صورتیں بنائی جا سکتی ہیں. یہ ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم سیگمنٹ ہے. پہلے آئیے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں کہ گلیشیئر کیا ہے اور برف کیا ہے اور یہ اس کا پورا سسٹم کیا چل رہا ہے. 20 مئی 2021 کو دنیا کے چھوٹے بڑے خبر رساں اداروں اور نیوز چینلز پر ایک خبر رپورٹ ہوئی جس نے سائنسدانوں اور ماہرین ارضیات و ماحولیات کو چوکنا کر دیا. خبر یہ تھی کہ ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا دنیا کا سب سے بڑا برفانی تودہ انٹارکٹیکا سے الگ ہو گیا. انٹارکٹیکا سے الگ ہو کر سمندر کی سطح پر تیرنے والا برف کا یہ ٹکڑا دنیا کا سب سے بڑا برفانی تودہ ہے. سائنسدانوں کا تخمینہ ہے کہ الگ ہونے والے ٹکڑے کا وزن 1 ٹریلین ٹن اور اس کا رقبہ 5800 مربع کلومیٹر ہے. اس کی لمبائی 106 میل اور چوڑائی 25 میل ہے. ماہرین کے اندازوں کے مطابق اس کو پگھلنے کے لیے بھی کم از کم 2 سے 3 برس کا عرصہ درکار ہوگا. عموماً برف کے بڑے ٹکڑوں کا سطح سے الگ ہو کر سمندر میں بہہ جانا قدرتی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر برفانی براعظم انٹارکٹیکا کے کچھ حصوں میں حالیہ برسوں میں برف سطح سے بہت تیزی سے الگ ہوئی ہے. اس عمل کو سائنسدان موسمیاتی تبدیلیوں سے منسلک قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے. ضرر رساں گیسز کا اخراج قطب شمالی کے ارد گرد کی ہوا اور ماحول کو متاثر کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس برفانی براعظم کے اطراف میں پانی کے درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، جس کے باعث قطب شمالی میں واقع برفانی خطے میں کام کرنے والے سائنسدانوں کو بڑے خدشے لاحق ہو گئے ہیں. انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے، جبکہ پاکستان کے شمالی علاقے جات کے ہمالیہ سلسلے میں واقع سیاچن گلیشیئر دنیا کا دوسرا بڑا گلیشیئر ہے. گلیشیئر کیا ہے، کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. موسم سرما میں برف باری کے بعد موسم گرما میں برف کا پگھلاؤ اور عمل تبخیر یعنی گرمی کی شدت سے مائع کا بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل، یہ عمل ساری برف کو ختم کرنے میں ناکام رہتا ہے. اس طرح سال بسال برف کی مقدار بڑھتی رہتی ہے. پگھلنے
पिघलने और दोबारा मुंजमद होने की बिना पर ये दानेदार बर्फ सख्त हो जाती है। इस तरह एक ग्लेशियर की इब्तिदा होती है। ये बर्फ इस बर्फ से मुख्तलिफ होती है जो पानी के मुंजमद होने से तश्कील पाती है। आमतौर पर ग्लेशियर की रफ्तार का दारोमदार इसकी जिसामत पर होता है। अगर ग्लेशियर जिसामत में बड़ा है तो इसकी रफ्तार निहायत सुस्त होती है और इसकी जिसामत कम हो तो वो तेज रफ्तारी से हरकत करता है। कहा जा रहा है दुनिया इस वक्त मौसमियाती तगय्युरात का शिकार है। इसकी वजह माहौलियाती आलूदगी है। जमीन को ठंडा रखने का वाहिद बड़ा औजार दरख्त है। जिस तरह दरख्तों को गैर जरूरी समझकर काटा जाता रहा है और माहौल को बर्बाद किया गया है तो लाजिम है कि इसका बदला हमें ग्लेशियर्स के पिघलने की सूरत में मिले। साइंसदानों का कहना है कि ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस अगले 20 सालों में समंदर की सतह 3.5 से 10 मिलीमीटर तक बुलंद हो जाएगी, जिसकी वजह से खौफनाक समंदरी तूफान नमूदार होंगे जिनका सामना करना किसी बड़ी मुसीबत से कम न होगा और तूफानों से होने वाली तबाही और नुकसानात नाकाबिल तलाफी साबित होंगे। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की क्या सूरत हाल है? ग्लेशियर्स का मरकज पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत पोलर रीजन के बाहर पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की तादाद दुनिया के तमाम ममालिक से ज्यादा है। महकमे के मुताबिक मुल्क के कराकरम, हिमालय और हिंदुकश के इलाकों में ग्लेशियर्स की तादाद 7,200 से ज्यादा है। महकमे के अफसरान ने बताया कि इन्हीं ग्लेशियर्स की बदौलत मुल्क के दरियाओं का निजाम, जिसे इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है, रवां रहता है। महकमा मौसमियात की ग्लेशियर्स पर तैयार करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि औसत दर्जा हरारत बढ़ने से गिलगित बल्तिस्तान और KPK के बाज़ इलाकों में वाक़े ग्लेशियर्स पिघलने के नतीजे में बनने वाली झीलों में 33 इंतहाई खतरनाक हालत में हैं जो किसी भी वक्त फट सकती हैं। ग्लेशियर्स के पिघलाव और झीलों के फटने से दरियाओं और नदी नालों में मुमकिन तुग़यानी और सैलाब के सबब बड़े पैमाने पर तबाही का अंदेशा है। दूसरी तरफ बढ़ती सतह पर होने वाली एक मुनज़्ज़म तहकीक में कहा गया है कि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स पिघल नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। ये हैरानकुन इंकिशाफ एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी ग्लेशियर्स पर तहकीक करने वाले साइंसदानों के एक ग्रुप ने अपनी तहकीकी मकाले में किए हैं। एक पाकिस्तानी और 3 अमरीकी साइंसदानों ने पाकिस्तान के हिमालय, कराकरम और हिंदुकश पहाड़ों पर वाक़े ग्लेशियर्स में पिछले 50 बरसों के दौरान होने वाली तब्दीलियों का डेटा इकट्ठा करके इस पर अपनी तहकीक की बुनियाद रखी है। पाकिस्तानी ग्लेशियर्स पर डॉक्टरेट करने वाले फर्रुख बशीर ने 3 अमरीकी प्रोफेसर्स के साथ मिलकर ये तहकीक की है। पाकिस्तानी ग्लेशियर्स पर होने वाली ये सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म तहकीक है। इस दौरान माहिरीन की टीम कई मरतबा इन ग्लेशियर्स पर खुद भी गई। तहकीक से साबित हुआ है कि पाकिस्तानी पहाड़ी चोटियों पर वाक़े ग्लेशियर्स बाकी दुनिया के ग्लेशियर्स के बरक्स बढ़ रहे हैं। साइंसदान पाकिस्तानी ग्लेशियर्स के माहौल में पाई जाने वाली इस गैर मामूली सूरत हाल को कराकरम एनामली का नाम देते हैं, यानी आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली जो असरात ला रही है। पाकिस्तान के इस इलाके में इसके उलट हालात देखे जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स मुल्क के दरियाओं के लिए पानी का मंबा है। एक और तहकीकी मजमून में बताया गया है कि पाकिस्तान में निचली सतह के पहाड़ी सिलसिलों में छोटे छोटे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जबकि जमीन से ऊंची सतह के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद वसी ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में जंगलात को बचाने से मुतालिका महकमा मौसमियात के सरबराह गुलाम रसूल, जो ग्लेशियर से मुतालिक मालूमात के माहिर भी हैं, वो कहते हैं कि मुल्क में लातादाद ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। उन्होंने कहा कि दरख्तों की तादाद में गैर मामूली कमी हो गई है। दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियों के असरात भी हुए। इन वजूह की बिना पर ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सब लोग जानते हैं कि माहौल में मौजूद कार्बन की मिकदार को कम करने और गर्मी को बढ़ने से रोकने में दरख्तों का किरदार निहायत अहम होता है। उन्होंने कहा कि माहौल को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर मजीद दरख्त लगाना लाजमी है। इस काम में नाकामी का मतलब ये होगा कि हम ऐसे हालात खुद पैदा कर रहे हैं कि मजीद ग्लेशियर्स पिघलते रहें। आपने ये एक तफसीली रिपोर्ट देखी ग्लेशियर के ताल्लुक से, बर्फ पानी जो बर्फी पहाड़ हैं बर्फ वाले या पहाड़ों पर जो बर्फ है, ये किस तरह हमारे लिए गोया के एक वाटर टैंक है, एक बड़ा एक इमरजेंसी सिस्टम है, बल्कि इसको रेगुलर सिस्टम के तौर पर भी आप ले लें ये है। लेकिन इसमें पाकिस्तान के ताल्लुक से भी एक बड़ी अहम बात सामने आई कि जहाँ दुनिया में ये बर्फ़ पिघल रहे हैं, इस तरह हमारे छोटे लेवल पर जो बर्फ़ है वो तो निकल रही है, पिघल नहीं, लेकिन जो बड़े पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है वो स्टोर हो रहे हैं। और पाकिस्तान ये उन ममालिक में है कि जिनके ये बर्फ़ानी ज़ख़ीरे दुनिया भर के पानी के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए, इसकी हिफाजत फरमाए। ये तरह तरह की नेमतों से माला माल है। अल्लाह हमें बस इस नेमतों की कदर और इस नेमतों से दुरुस्त फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए से असबाब पैदा फरमाए। लेकिन इस वक्त जो हालात बन रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो सैलाबी हालात और जो इस तरह की परेशानियां बढ़ने का जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, इसके लिए हमने एक्सपर्ट व्यू भी लिया है। आइए उनके तासुरात भी देखते हैं। मेरा नाम सरदार सरफराज है, मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हूँ कराची में। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट की तरफ से जो आलमी हिद्दत गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स का जो पिघलना, कुछ एरियाज़ में ये बढ़ रहे हैं, कुछ एरियाज़ में सुकड़ रहे हैं। तो बुनियादी वजह तो इसकी ग्लोबल वार्मिंग ही है, जो आलमी सतह पर एक
गर्मी बढ़ रही है मुसलसल। प्री इंडस्ट्रियल ईरा जो है 1750 से पहले का ज़माना जो था, सनती इनकलाब के आने से पहले का जो एवरेज टेम्परेचर होता था दुनिया का, आज उससे टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 से कुछ ऊपर बढ़ चुका है। आपको याद होगा कि 2015 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे COP15 कहते हैं, उसमें पेरिस में, तो उसमें दुनिया भर के सारे ममालिक ने मिल बैठ कर ये तय किया था कि इस आलमी हिद्दत को रोकने के लिए या अगले 20-30 सालों में इसको कम से कम 1.5 से ऊपर नहीं जाने देना है। उसके लिए आपको जहरीली गैसों का जो अखराज है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी फॉसिल फ्यूल, ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो ये 3 से 5 डिग्री, फिर 2071 से लेकर 2100 तक की जो प्रोजेक्शन है वो 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1 डिग्री बढ़ जाने से आज इतनी गर्मी आपको दुनिया भर में महसूस हो रही है, और उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होने से पानी सारा समंदर में जाएगा, ज़ाहिर है, तो समंदर का लेवल बढ़ जाएगा, और जो लो लाइंग आबादियाँ हैं आपकी, जो जजीरे हैं, उन सबको ख़तरा लाक हो जाएगा। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है, चित्राल में और उधर GB साइड पे होता है, उसे हम उस इस्तिलाह में टेक्निकली ग्लाफ कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, कि अचानक ग्लेशियर पिघल के आ गया और एक पूरी उसके नतीजे में मसनूई झील बन गई, और उसके साथ में जो भी आबादी आई वो पूरी की पूरी आपकी फसलें और उनके लाइफ स्टॉक और पूरे के पूरे गांव उसकी नज़र हो जाते हैं, बह के चले जाते हैं। और ये ऐसा काम है कि इसको रोकना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है और बहुत अर्जेंट काम है, यानी ये जंगी बुनियादों पर होना चाहिए। WMO जो आलमी मौसमियाती इदारा है उसकी फाइंडिंग कल परसों ही आई है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 1.5 डिग्री तो कहीं दूर गया ही नहीं, 2025 से पहले किसी साल में 1.5 तक पहुँच जाएगा। वो सबसे बड़ा फैक्टर तो उसमें जहरीली गैसों का अखराज, और दूसरा यही फैक्टर है कि आपने दरख्त काट दिए, आपने जंगलात तबाह कर दिए। हमें पता चला है कि आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है, 1 अरब दरख्त लगाने का आप लोगों ने मंसूबा बनाया हुआ है, 1 बिलियन ट्री, बहुत अच्छी काविश है ये। अल्लाह ताला आपको अपनी इस काविश में कामयाब फरमाए, हमारी पूरी इखलाकी सपोर्ट है आपको। जैसे कि आपकी काविश है तो इंशाल्लाह ये इसका मुफीद रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह आने वाले सालों में। मैं सरदार सरफराज साहब जो एक्टिंग चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अभी हमें अपनी माहिराना राय दी है, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में जो काम है वो मज़ीद इंशाल्लाह आप तक पहुँचे, तो आपने वैसे ही अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। हमारे साथ हाजी अब्दुल हबीब भाई हैं। हाजी अब्दुल हबीब भाई जो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी अब्दुल हबीब ये हमारे जैसे रुकन शूरा, इनके और शोबे भी हैं, FGRF भी इनके पास है, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन जो वेलफेयर का काम कर रहा है। और FGRF के तहत जो शोबे बने हुए हैं, इनमें एक शोबा हमारा माहौलियात भी है, एनवायरनमेंट भी है। और हमारा जो भी टॉपिक है वो एनवायरनमेंट, माहौलियात से ताल्लुक़ रखता है। अब्दुल हबीब भाई, सरफराज साहब की, आप सरदार सरफराज साहब की आपने मेरा ख्याल ऑडियो सुनी होगी। जी जी जी। अच्छा, तो इन्होंने जो चीज़ बयान की है उसमें एक टॉपिक तो बनता है हमारे पास, वो है शजरकारी, और माहौलियात खुद एक पूरे का पूरा मौजू बनता है आपकी FGRF के तहत। तो काइंडली आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि FGRF के तहत माहौलियात को कंट्रोल करने के लिए और माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए दावत इस्लामी क्या कोशिश कर रही है? जी, ये बहुत अहम बात इन्होंने की और वाकई बड़ी खतरनाक बात है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर जिस तरह इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए पूरी दुनिया ही की जिम्मेदारी वाकई बनती है। दावत इस्लामी तो ज़ाहिर है अपने हिस्से का चिराग जला रही है, लेकिन हमें आगे जाके जो है ना यकीनन पूरी दुनिया को ही अवेयरनेस देनी है। मदनी चैनल के जरिए भी लोग देख रहे हैं कि सभी प्लांटेशन करें, क्योंकि दरख्त और शजरकारी माहौल को कूल करती है, ऑक्सीजन बढ़ाती है, और ये हमारे माहौलियात के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे बड़ा इदारा जो माहौलियात पर काम करता है, या वन ऑफ बिगेस्ट इदारों में से इदारा है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अभी मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी देखा होगा कि पिछले दिनों हमारा उनसे भी MOU साइन हुआ है कि माहौलियात पर मिलकर दावत इस्लामी उनके साथ काम करेगी। और हमने उनको यही कहा कि आप हमें बताएं कि हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उम्मत के लिए और हमारे इस माहौल के लिए बेहतर हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल सपोर्ट का भी उन्होंने वादा किया, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और मजे की बात की कि उन्होंने बहुत सारी बातें वो बताई कि जिन चीजों पर हम पहले से अमल कर रहे थे। एक तो शजरकारी के हवाले से बात हुई, उसके बाद पानी का सही इस्तेमाल हो, पानी का जिया ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसराफ के मामलात और दीगर बहुत सारे मामलात पर दावत इस्लामी गाइड करती है, और शरीयत भी हमें गाइड करती है। इसी तरह बिजली का बेजा इस्तेमाल ना हो, यानी वसाइल दुनिया के जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो और उसका बेजा इस्तेमाल ना हो। तो इंशाल्लाह मिलकर हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 2 अगस्त को दावत इस्लामी पूरे पाकिस्तान में प्लांटेशन डे मनाने जा रही है, जिसमें हमारे जामियतुल मदीना के तलबा, मदरसतुल मदीना के तलबा
اور ہمارے انشاءاللہ دارالمدینہ کے طلباء اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ مل کر انشاءاللہ پلانٹیشن کریں گے. لیکن یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ انڈیکیشن ہے پورے وطن کے لیے کہ ہم تو مل کر اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں, مگر اہل پاکستان, اہل وطن سارے لوگ مل کر اگر اپنے وطن کو صاف ستھرا اور پلانٹیشن اور ماحولیات کو اچھا رکھنے کا ذہن بنائیں تو مل جل کر انشاءاللہ اس پرابلم سے بھی ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. ویسے یہ میں آپ سے معلومات لینا چاہوں گا کہ اب تک پلانٹیشن کے تعلق سے ہماری کیا کیا کاوشیں رہی ہیں اور کہاں تک ابھی پہنچا ہے, اور جو ٹارگیٹس ہیں وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس ایسا وہ پلان ہے جس میں ناظرین بھی آپ کا ساتھ دے سکیں. دیکھیں ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. 1 ارب پودے لگانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیج چھڑک کر بھی کارکردگی تو بنائی جا سکتی ہے, مگر ہمیں کارکردگی نہیں بنانی, ہمیں انشاءاللہ ان پودوں کو درخت بنانا ہے. اور پودوں کو درخت بنانا ایک پراپر کام ہے اور یہ پراپر ایکسرسائز ہے جس میں مہینوں اور سالوں لگتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اس کو گریجولی ڈیزائن کیا ہے. دعوت اسلامی کی جتنی کابینات ہیں ان کو ہم نے ہدف دیا ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ ہم 2 اگست کو مزید لاکھوں پودے لگانے جا رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ہم تو پودے لگا لیں گے اپنے حصے کے, اس کو درخت بنانے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن اگر ہر پاکستانی ایک پودا بھی لگا لے, اپنی فیملی کے 5 افراد ہیں تو 5 پودے لگائیں اور نیت یہ کریں کہ ان 5 پودوں کو درخت بنانا ہے, تو 22 کروڑ پاکستانی مل کر لگاتے ہیں تو یہ 22 کروڑ پودے ہو جائیں گے. ہمیں اون کرنا پڑے گا اپنے وطن کو بھی اور اپنے پودے کو بھی, تو انشاءاللہ یہ سب جو شاداب ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہا پودے لگا کر درخت بنائیں گے, اور اس بار 2 اگست کو ہمارے وطن کو لاکھوں پودوں کا تحفہ دیں گے. اچھا عبدالحبیب بھائی, یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ پودے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں گھروں میں گملے لگائے جاتے ہیں, اور گملوں میں ایک طرح سے پھولوں کی ایک طرح سے ہمارے یہاں ایک کشش ہے کہ یہ پھولوں کا گملہ ہے, یہ فلاں سورج مکھی ہے, تو یہ جناب رات کی رانی ہے, تو گلاب کا پھول ہے. تو کیا پھولوں کے پودے لگانے سے بھی اس میں کوئی کسی قسم کی مدد آ سکتی ہے؟ یقیناً پھول بھی ہمارے ماحول کو خوشگوار کرتے ہیں, لیکن پھول لمبا نہیں چلتے نا, یہ چند مہینوں کی ایک طرح سے یہ سمجھے کہ پلانٹ ہوتا ہے. لیکن درخت جو ہے وہ سال ہر سال 50 سال بھی پھر وہ درخت باقی رہ جاتا ہے. تو پھول آپ خوبصورتی کے ضرور لگائیں, یہ ہمارے ایکو سسٹم کا کام کرتے ہیں. اس پر بھی ہمیں بھی سچی بات ہے کام کر رہے ہیں, تو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سارے پرندوں کے لیے اور خاص طور پر دوسرے وطن سے جو مختلف پرندے اس وطن میں آتے ہیں, یہ ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے کہ جو یہاں کے درخت اور یہاں کے پھول اور یہاں کے پودوں کی وجہ سے وہ ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں. اسی طرح جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کو بہت سارے پھولوں کی حاجت ہے, تو ہمارے شہروں میں اب آپ دیکھیں شہد کے چھتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سب ایک ماحول ہے جو ماحول قدرت نے بنایا, تو ان تمام ماحول کو دوبارہ واپس اچھے انداز سے لانے کے لیے پھولوں کو لگانا بھی بڑا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی, جزاک اللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ درخت پودا لگائیں گے, درخت بنائیں گے, اور پھولوں کو بھی اپنے یہاں آگے پیچھے جگہ دیں. یہ دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ہم یقین اس میں جی رہے ہیں, اس زمین پر ہم جی رہے ہیں, اس زمین پر ہمارے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق بھی بس رہی ہے. اور جس طرح ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, دیگر مخلوق کے لیے بھی کئی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے. جو ایک نیچر ہے, ایک سسٹم ہے, قدرت نے جو ایک نظام دیا ہے, ہمیں اس نظام کو سمجھنا چاہیے, اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اب دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, تو انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں گی. آج جیسے آپ نے گلیشیئر کے تعلق سے بہت ساری نئی انفارمیشن شاید آپ کو ملی ہوں گی دیگر رپورٹس کے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک بڑی اہم رپورٹ لے کر ہم آ رہے ہیں, اس کا تعلق ہوگا آتش فشاں. جو آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں سے آگ نکلتی ہے, اور یہ بہت اس کا ایک دنیا بھر میں اس کے تعلق سے بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ آگ کیا ہے, اس کے فائدے نقصان کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.